बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तलबा, मेरा नाम मोइनुद्दीन कुरैशी है और मैं आपका पाकिस्तान स्टडीज़ का उस्ताद हूँ। आज हम लॉन्ग क्वेश्चंस कर रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके थे। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है नज़र पाकिस्तान के अनासिर की तफसील बयान करें। नज़र पाकिस्तान के अनासिर की तफसील से वज़ाहत करें। बेटा इसका आंसर जो है वो पेज नंबर 7 से 10 के दरमियान है। आप निशान लगा दें। पेज नंबर 7 खोलें। नज़र पाकिस्तान के अनासिर हेडिंग नज़र आ रही है, यहाँ से आप इसको निशान लगाना शुरू करें और पेज नंबर 10 के दरमियान में जो हेडिंग है बरसगीर के मुसलमानों की मजहबी सकाफती, ये जो हेडिंग है इससे ऊपर ख़त्म कर दें। दिन दुगनी तरक्की करता है। ठीक है, यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा सुन लें कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 7 से शुरू हो रहा है नज़र पाकिस्तान के अनासिर की हेडिंग से, और पेज नंबर 10 पर ये हेडिंग है उससे ऊपर करता है पर ख़त्म हो रहा है। इसमें बेटा अनासिर की बात की गई है। अनासिर कहते हैं एलिमेंट्स को, कि नज़र पाकिस्तान की बुनियाद आपको पता है इस्लामी नज़र हयात पर रखी गई है और इसमें 5 पॉइंट हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं अनासिर में, कि नज़र पाकिस्तान के अनासिर में अकायद शामिल हैं, इबादात शामिल हैं, कानून की हुक्मरानी, अखुवत और मुसावात और अदल व इंसाफ। ये 5 अनासिर हैं, इन पर रखी गई है। अकायद, इबादात, कानून की हुक्मरानी, अखुवत, मुसावात और अदल व इंसाफ नज़र पाकिस्तान के अनासिर हैं। इनकी तफसील दर्ज है। नंबर 1 अकायद। अकायद अकीदे की जमा है, यानी हमारा जो ईमान है इसमें सबसे पहले तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, मलाइका पर ईमान है और इसी तरह अलहम कुतुब पर हमारा ईमान है, आखिरत पर ईमान, कब्र की ज़िंदगी पर ईमान। इन सब के मजमूए को हम कहते हैं ईमान। इन सब के मजमूए को क्या कहते हैं? ईमान। यानी अकायद के मजमूए को हम ईमान कहते हैं। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है, यहाँ पर आप लिखेंगे, हाईलाइट करेंगे पहली लाइन को ही, कि अकायद में तौहीद, रिसालत, आखिरत, मलाइका और इलामी कुतुब किताबों पर ईमान लाना शामिल है। अकायद के मजमूए को ईमान कहते हैं। ठीक है, इसमें 2 बड़े अकायद है बेटा, अकीदत तौहीद और अकीदत रिसालत। अकीदत तौहीद क्या है? अकीदत तौहीद से मुराद ये है कि अल्लाह ताला सारी कायनात का खालिक और मालिक है, वो वाहिद और यकता है, इसका कोई शरीक नहीं और ना ही कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर है। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 20 है, यानी कोई शय इसकी कुदरत से बाहर नहीं। दूसरी जगह बताया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, कि मैं ज़मीन में अपना नायब बनाने वाला हूँ। ये भी सूरह बकरा की आयत नंबर 30। इसके मुताबिक इंसान की हैसियत अल्लाह ताला की नायब की है, लिहाजा मुसलमानों पर अल्लाह ताला के अहकाम पर चलना ज़रूरी है। अल्लाह ताला के कादिर मुतलक होने और इंसान के नायब होने के अकीदे से खुद ब खुद ये बात वाज़ेह हो जाती है कि इंसान अपनी ताकत की हद तक अमल पर कादिर है, लेकिन असल कुदरत अल्लाह ताला के हाथ में है। इंसान अपनी ताकत के मुताबिक अमल करे और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ दे। इसके बाद अकीदा रिसालत। अकीदा रिसालत का मतलब है तमाम रसूलों पर ईमान लाना। ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। दायरे इस्लाम में लाने के लिए लाजिम है कि रिसालत को दिल जान से तस्लीम किया जाए और किसी एतबार से भी इसमें शक व शुबा ना किया जाए। कुरान मजीद और उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सरचश्मा हिदायत मानना और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी रसूल और आखिरी नबी मानना, और ये ईमान रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, यानी खातमुन नबीयीन होने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये यकीन हो हमारा, और इसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। अकीदा रिसालत का लाज़मी जुज़ है और जो इसका इनकारी है वो मुसलमान नहीं हो सकता। यानी अकीदा रिसालत के साथ साथ हमें अकीदा ख़त्म नबूवत पर भी ईमान रखना है। ना सिर्फ रसूलों पर ईमान रखना है बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर भी हमें ईमान रखना है कि आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। अगर हमने इसको से इनकार किया तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता और हम मुसलमान नहीं हो सकते। इसके बाद बेटा अगला है इबादत, यानी अरकान इस्लाम। अरकान इस्लाम में है नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात। ठीक है, कलमा क्यों है हम तौहीद रिसालत में पढ़ चुके,
کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں دونوں باتیں آ جاتی ہیں، توحید بھی اور رسالت بھی۔ اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ اب دیکھیں توحید اور رسالت اسلام کا پہلا رکن ہے، دوسرا رکن نماز۔ بیٹا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ اس کو آپ MCQs کے لیے ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر نماز کی ادائیگی کو حکم دیا ہے۔ نماز کو مقررہ اوقات کے مطابق ادا کرنا فرض ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز کا مومنوں پر اوقات مقررہ میں ادا کرنا فرض ہے۔ دراصل نماز قائم کرنا دین اسلام کو قائم کرنے کا وہ نمونہ ہے جس کا مظاہرہ ہر روز ہوتا ہے، یعنی یہ وہ ایسی عبادت ہے جو ہم روزانہ کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ہم سال میں دے دیں، روزہ ہم سال کے بعد ایک مرتبہ مہینے میں رکھتے ہیں، حج پوری زندگی میں ایک مرتبہ کر لیں، ہر سال ہوتا ہے لیکن ایک زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ تو پھر یہ چیزیں جو روزانہ کی ہے یہ نماز۔ اللہ کے عطا کا ایسے نظام پورے معاشرے میں قائم ہونا چاہیے، یعنی ہمیں ڈیلی بیسس پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ اسلام کا تیسرا رکن زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اسلام میں معاشی نظام کی مضبوطی کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کے نظام سے دولت چند ہاتھوں میں اکٹھی ہونے کے بجائے گردش میں رہتی ہے اور معاشرے کے غریب طبقے تک پہنچ جاتی ہے۔ چوتھا رکن روزہ۔ تمام عبادات کی طرح روزہ بھی فرض کا بہترین اظہار ہے اور بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان قربت کا ذریعہ ہے۔ حج اسلام کا پانچواں رکن ہے جو صاحب استطاعت لوگوں کا فرض ہے۔ بیٹا یہ یاد رکھیں کہ حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض ہے، جبکہ زکوٰۃ جو ہے وہ صاحب نصاب پر فرض ہے۔ یہ تھوڑا سا فرق ہے۔ حج کے موقع پر اللہم لبیک کی پکار مسلمانوں کی اتحاد اور بھائی چارے کی ایسی مثالیں جو دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے قانون کی حکمرانی۔ قانون کی حکمرانی اسلامی نظام کی اہم خوبی ہے۔ اس کی بنیاد اس تصور پر ہے کہ قانون کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن اور اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قانون کی بنیاد ہے۔ غلام اور بادشاہ بھی اس قانون کے سامنے برابر ہیں۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلام کے نظام میں جمہوریت کی روح موجود ہے۔ حکمرانوں کو باہمی مشورے کے ذریعے فیصلوں کا پابند کر کے جمہوریت کی مہر لگا دی گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تمام فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوں۔ اخوت و مساوات۔ بیٹا دو باتیں ہیں، ایک اخوت کہتے ہیں بھائی چارے کو، بردرہڈ کو، اور مساوات کہتے ہیں ایکویلٹی کو، ایکویلٹی یعنی برابری۔ اسلامی معاشرے میں اخوت اور مساوات کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ مدینہ منورہ میں جب اسلامی حکومت قائم ہوئی تو اس میں اخوت اور مساوات مثالی تھی۔ آج بھی اسلامی معاشرہ اس سے اخوت اور بھائی چارہ اور مساوات کا تقاضا کرتا ہے جو مواقعات مدینہ میں نظر آتی ہے۔ مواقعات مدینہ یہ وہ معاہدہ بیٹا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان کرایا تھا مدینہ میں۔ اس کے بعد اس سے پہلے اس رسول کی شدید کمی تھی اور لوگ ایک دوسرے کی جان کے دشمن تھے، لیکن مدینہ کی ریاست کے وجود سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد پر عمل کرتے ہوئے یتیموں، بیواؤں، ناداروں پر شفقت کرنے کی تلقین کی۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے یہ معاشرے میں بھائی چارے اور مساوات کی فضا قائم ہوئی۔ اس کے ساتھ اخوت، یہ میں نے آپ کو ایک شارٹ کوشچن نبھایا تھا کہ اخوت کس بات کا درس دیتی ہے، اس کا جواب لکھیں کہ اخوت اس بات کا درس دیتی ہے کہ آپس میں برادرانہ تعلقات قائم ہونے چاہیے تاکہ کسی کے حقوق چھینے نہ جا سکے اور نہ ہی کوئی کمزور پر ظلم کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا، اس کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، اس کی غیبت نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات پر بھی زور دیا، جیسے آپ یہ علامہ اقبال کا مشہور شعر سنتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں تمہارا بے شک تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ آگاہ رہو کہ کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی سفید فام کو کسی سیاہ فام پر، اور کسی سیاہ فام کو کسی سفید فام پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت کا معیار صرف تقوی ہے۔ یہی بات جو ہے سورہ حجرات میں بھی یہ نیچے آیت لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں گے۔ عدل و انصاف کے
کہ بغیر بھی کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا، اور اس کا تقاضا ہے کہ معاشرے میں ہر کسی کو اس کا حق ملے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر ایک بہت مشہور واقعہ لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم عدل و انصاف کو ترک کر دیتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی مثالیں دیں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنی مخزوم کی عورت نے چوری کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سفارش کرنے پر آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی بڑا آدمی جرم کرتا تھا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی، اور اگر کوئی چھوٹا آدمی جرم کرتا تو اس پر حد لاگو کر دی جاتی۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس چوری کرتی تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ بیٹا سب سے اہم بات ہے، اور یہ ہم نے ایک 9% آج پڑھا ہے پاکستان کے عناصر کی نظر پاکستان کے عناصر کی تفصیل۔ ان کو اچھی طریقے سے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کو لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، کال کے ذریعے یا ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے۔ السلام علیکم۔